بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان من اذن فهو یقیم۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جو اذان دے وہی اقامت بھی کہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اذان کوئی اور دے، اقامت کوئی اور کہے، اس لیے کہ عہد رسالت میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے اور اقامت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے تھے، اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا تھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے تھے اور حضرت بلال اقامت کہتے تھے۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ اذان کوئی اور دے، اقامت کوئی اور کہے۔ البتہ اگر مؤذن کو وحشت لاحق ہوتی ہو، یعنی کوئی دوسرا اگر اقامت کہہ رہا ہے تو مؤذن کو شدید وحشت ہوتی ہو، تو اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت اقامت کہنے والا مؤذن سے اجازت لے لے، اس کے بعد اقامت کہے۔ حدثنا حناد حدثنا عبدہ ویعلا عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عن زیاد بن نعیم الحضرمی عن زیاد بن الحارث السدائی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اؤذن فی صلاۃ الفجر۔ زیاد بن الحارث سدائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فجر کی اذان کہنے کا حکم دیا، تو میں نے اذان دے دی۔ فاراد بلال ان یقیما، اب حضرت بلال نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخا سدائن قد اذن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدائی بھائی نے اذان دی، اور جو اذان دے وہ اقامت کہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کو علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نخب الافکار میں ذکر کیا، بہت لمبی حدیث۔ اسی حدیث شریف کا یہ جز ہے کہ سدائی بھائی نے اذان دی ہے، جو اذان دے وہ اقامت کہے۔ اسی حدیث سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استدلال کیا کہ جو اذان دے وہ اقامت کہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مستدل بھی حدیث یہی ہے کہ بارہا ایسا ہوتا کہ حضرت بلال اذان دیتے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اقامت کہتے، اور کبھی وہ اذان دیتے اور حضرت بلال اقامت کہتے تھے۔ اور چونکہ بارہا ایسا ہوتا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب زیاد بن الحارث سدائی نے اذان دی تو حضرت بلال نے چاہا کہ اقامت کہہ دے، ورنہ اگر یہ حکم ہوتا تاکیدی طور پر کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے،
تو حضرت بلال اقامت کہنے کے لیے نہیں سوچتے، مگر حضرت بلال نے اقامت کا ارادہ کیا۔ اس کا مطلب کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اذان کوئی دے اور اقامت کوئی کہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں، حدیث و زیاد انما نعرفہ من حدیث الافریقی، زیاد ابن الحارث سدائی کی حدیث ہم صرف افریقی کی حدیث سے جانتے ہیں، یعنی زیاد ابن نعیم حضرمی سے صرف عبد الرحمن ابن زیاد ابن انوم افریقی نے ہی روایت کی ہے، باقی ہمارے علم میں کوئی دوسرا نہیں ہے جس نے اس کی روایت کی ہو۔ والافریقی ہوا ضعیف عند اہل الحدیث، اور افریقی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ ضعفہ یحییٰ بن سعید القطان وغیرہ، امام یحییٰ ابن سعید قطان وغیرہ نے انہیں ضعیف کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، لا اکتب حدیث الافریقی، میں افریقی کی حدیث نہیں لکھتا۔ قال، امام ترمذی فرماتے ہیں، ورأیت محمد ابن اسماعیل یقوی امرہ، یعنی میں نے امام بخاری کو دیکھا کہ وہ عبد الرحمن ابن زیاد ابن انوم افریقی کے معاملے کو قوی قرار دیتے ہیں، یعنی انہیں قوی ٹھہرایا۔ اور امام بخاری یہ فرماتے کہ ہوا مقارب الحدیث، افریقی مقارب الحدیث۔ مقارب الحدیث کے تعلق سے آپ حضرات اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مقارب الحدیث یہ الفاظ تعدیل میں سے، الفاظ تعدیل میں جو چوتھے نمبر کے الفاظ ہیں ان میں سے مقارب الحدیث ہے۔ مقارب الحدیث کا معنی یہ ہے کہ حدیث میں دوسرے کے قریب ہیں، اور کچھ لوگوں نے رے کے فتح کے ساتھ پڑھا، یعنی مقارب الحدیث پڑھا، جس کا معنی یہ ہے کہ حدیث میں دوسرے لوگ ان کے قریب ہیں۔ بہرحال مقارب الحدیث ہو یا مقارب الحدیث ہو، یہ الفاظ تعدیل میں سے ہے، تو امام بخاری انہیں مقارب الحدیث کہتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام بخاری ان کی تعدیل کرتے ہیں، جبکہ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں افریقی کی حدیث نہیں لکھتا۔ والعمل علی ھذا عند اکثر اہل العلم، اور اکثر اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ من اذن فہو یقیم، جو اذان دے وہی اقامت بھی کہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الاذان بغیر وضوء، یہ باب ہے اس بیان میں کہ بلا وضو اذان دینا مکروہ ہے۔ اذان چونکہ خالص ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی کے لیے طہارت یہ بہرحال مندوب اور مستحب ہے، اس بنا پر مستحب یہ ہے کہ اذان وضو کی حالت میں دی جائے۔ اب یہ جو کراہت ہے تو جمہور کے نزدیک یہ کراہت تنزیہ پر محمول۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا الولید بن مسلم عن معاویہ بن یحییٰ عن الزہری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤذن الا متوضی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی اذان دے جو باوضو۔ حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا عبداللہ بن وہب عن یونس عن ابن شہاب قال قال ابو ہریرہ لا ینادی بالصلاۃ الا متوضی۔
امام ابن شہاب زہری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اذان وہی دے جو وضو کی حالت میں ہو۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ پہلی حدیث سے اصح، یعنی معاویہ ابن یحییٰ نے جب امام زہری سے اس حدیث کی روایت کی تو مرفوعاً روایت کی، یعنی انہوں نے کہا کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤذن الا متوضی۔ لیکن عبداللہ ابن وہب نے عن یونس عن ابن شہاب جب اس کی روایت کی تو موقوفاً روایت کی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ پر اسے موقوف کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ پہلی حدیث سے اصح ہے، یعنی یہ موقوف۔ وحدیث ابی ہریرہ لم یرفعہ ابن وہب، اور حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے ابن وہب نے یعنی عبداللہ ابن وہب نے مرفوعاً اس کی روایت نہیں کی ہے۔ وہ اصح من حدیث الولید بن مسلم، اور یہ ولید بن مسلم کی حدیث سے اصح۔ والزہری لم یسمع من ابی ہریرہ، امام زہری نے حضرت ابو ہریرہ سے کوئی حدیث نہیں سنی ہے، اس لیے امام زہری اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان بیچ میں کوئی راوی ساقط۔ واختلف اہل العلم فی الاذان علی غیر وضوء، اور بلا وضو اذان دینے کے تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ فکرہہ بعض اہل العلم، تو بعض اہل علم نے اس کو مکروہ ٹھہرایا۔ یہ قول ہے امام شافعی اور امام اسحاق ابن راہویہ کا، اور بعض لوگوں نے بعض اہل علم نے اس بارے میں رخصت دی ہے۔ یہ قول ہے امام سفیان ثوری، امام ابن المبارک